السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیہ نمبر 17 انشاءاللہ we are going to continue with۔ لاسٹ کلاس ہم نے آیہ نمبر 17 کا پارٹ کیا تھا، ہم وہ اعراب سارا کر لیا تھا، لیکن اس کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہم نے صرف یا بنیا آقم الصلاۃ تک کی تھی، رائٹ؟ کوئی مجھے ریمائنڈ کروائے گا کہ صلاح کے کیا میننگز تھے اور کون سی دو روٹ لیٹر ہیں جو صلاح سے اٹیچ کیے جاتے ہیں؟ صاد لام یا and صاد لام واو۔ اور دونوں کا کیا ڈفرینس ہے؟ Right, last time. سواد لام واو جو ہے وہ صلہ بھی اسی سے ہے، اور ہم Yeah. درود Connection. شریف بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، رائٹ؟ وہ بھی سواد لام واو روٹ لیٹر ہے، اور اس کا مطلب دعا بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں یا اللہم صلی علی کہہ رہے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا، مرسی اور بلیسنگ کی دعا کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور اسی کے میننگ کنیکشن میں بھی آتے ہیں، کیونکہ ہم صلہ کہتے ہیں، رائٹ؟ صلۃ الموصول بھی ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کنیکشن کے میننگ دیتا ہے۔ اور دوسرا سواد لام یا کیا تھا؟ ہیٹ، چلانے کے لیے آتا ہے۔ جی، جلانے کے لیے۔ جلانے کے لیے۔ اور ہم یہاں پہ اگر اس کو کنیکشن دونوں کا بنائیں کہ کیسے کنیکشن ہے، تو یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ریلیشن شپ میں بھی ہمیں تھوڑی سی حرارت کو تھوڑی گرم چاہیے ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یہ صلاح ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بلڈ کر سکیں۔ روح کی اگزامپل ہوئی تھی، روح کیوں ضروری ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میں روح کو ڈالا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف اٹ؟ That's a connection. بندے سے کنیکشن۔ Exactly. Basically, this ruh is the connection with our Rabb. ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے اگزامپل ہم نے وہ سورج سے دیکھی تھی کہ وہ کنیکشن ہمیں ایون تو نظر نہیں آ رہا، رائٹ؟ جیسے سورج کی کرنیں جو ہے وہ سورج اتنی دور ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو کرنیں ہیں وہ somehow they are connected with it, right؟ تو اسی کی وجہ سے وہ یہاں تک ہم پہ پہنچ رہی ہیں ریز۔ تو سیم آئیڈیا ہم تھنک کر سکتے ہیں کہ ہماری روح بھی اسی طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، رائٹ؟ اور روح ہی وہ جو ہے نا سورس ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اکرام دیا گیا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ دیٹ واز اونلی دا ریزن کہ وہ روح تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈالی، رائٹ؟ تو روح از بیسیکلی، روح ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ تو پھر جو ہے نا اسی وجہ سے صلاح ہمیں 5 times a day دی گئی ہے،
تاکہ ہم اپنا کنیکشن بار بار اللہ تعالیٰ سے بلڈ کر سکیں، کیونکہ کلو بنی آدم خطاء، رائٹ. تو ہمیں 5 نمازیں اسی لیے ڈفرینٹ ٹائمنگز میں دی گئی ہیں، تاکہ ہم جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو اگلی نماز میں ہم اس کو وہ ہمارے کلیئر ہو جائے، رائٹ. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن دوبارہ بلڈ ہو جائے. تو یہ 5 صلاح کا بیسیکلی پرپز ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کتنی آیات ہیں قرآن پاک از فل آف اس کمبینیشن کے ساتھ سواد لام واو والا، رائٹ. تو اور صلاح کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے انتہا جو ہے نا وہ آیات ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دا امپورٹنس آف صلاح. اور صلاح صرف ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ صلاح جو ہے وہ ہم سے پہلے جو انبیاء تھے، ہر نبی کی اس میں کوئی نہ کوئی طریقہ تھا صلاح کا، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پھر وہ پراپر پرسکرائبڈ طریقہ جو ہے وہ دیا گیا. تو دیٹ از بیسکلی اے اسپیشل گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہمیں اس کو برڈن نہیں بلکہ اس کو ایز اے کیا کہتے ہیں بلیسنگ اور ایز اے گفٹ لینا چاہیے کہ ہم دس از دا ٹائم وین وی آر گوئنگ ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جب کنیکشن کا مطلب ہے کہ پھر ہم صلاح کے بعد بھی کوشش کریں گے کہ ہم برائیوں سے دور رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ صلاح جو ہے وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو وہ ہمیں منکر اور فحاشی سے دور رکھتی ہے. تو پتہ نہیں ہماری صلاح ہمیں رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. تو دیٹ از اے کوسچن مارک کہ ہماری صلاح کا یا ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے. اچھا، یہ سب ہم نے دیکھ لیا تھا. پھر صلاح میں ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ صلاح از اے معراج، رائٹ. مومن کی معراج کہا جاتا ہے صلاح کو. کیسے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، حدیث سے مبارکہ ہے کہ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بیچ میں رسپونس کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از اے ڈائلاگ بٹوین عبد اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ. فار ایگزامپل جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مائی سلیو ہیز پریزڈ می، کیونکہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو تعریف کر رہے ہیں اس کی، رائٹ. پھر جب الرحمن الرحیم بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مائی سلیو ہیز ایگزالٹڈ می، ٹھیک ہے، اس نے مجھے ایگزالٹ کیا. اچھا، پھر ہم مالکی یوم الدین کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مائی سلیو ہیز گلوریفائڈ می، اور ہی ہیز انٹرسٹڈ ہز افیئرس ٹو می، رائٹ. تو ہم کیونکہ اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یو آر دا ریئل کنگ آف دا کنگ آن دا ڈے آف ججمنٹ، آل اتھارٹی گونا بی ود یو، رائٹ. سو اس دن تو کسی قسم کی اتھارٹی نہیں چلے گی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اور پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب کیونکہ یہ ہم اپنے لیے جو ہے نا وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سے جو ہے نا وہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے دعا مانگیں گے، رائٹ. کیونکہ ہم یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ ہم نے دیکھ لیے کہ وہ رب العالمین ہے، رائٹ. رب آف دا ورلڈز ہے. ہمیں تو صرف ابھی یہ ایک ورلڈ نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی ورلڈز ہیں، رائٹ. اور کتنی کریشن ہے. اگر آپ سمندر میں دیکھیں تو اس کی جو ہے نا بہت ساری ایسی اسپیشیز ہیں کہ ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں ہے، رائٹ. سو آور نالج از ویری لمیٹڈ. تو جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہی از دا رب آف دا ورلڈز، رائٹ، یٹ ہی از الرحمن اینڈ الرحیم، رائٹ. اس کی یہ بلیسنگز ہیں کہ ہم اتنے ذرے کے برابر ہم ایک چیز ہیں، رائٹ. اگر ان فرنٹ آف ہول کہتے ہیں یونیورس دیکھا جائے تو ہماری اوقات ایک ذرے کے برابر بنتی ہے. تو اس ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر چیز دی ہے، اور اسی ذرے کے لیے، اسی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ
زمین بنائی اور اس کو جو ہے نا وہ بیوٹیفائی کیا تاکہ ہم اس پہ یہاں پہ آرام سے زندگی گزار سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں، رائٹ؟ تو اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی اس نے امپورٹنس دی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، رائٹ؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہی از الرحمن اینڈ الرحیم. اور الرحمن اور الرحیم کا ڈفرنس یاد ہے آپ لوگوں کو؟ What's the difference between الرحمن اینڈ الرحیم؟ دونوں کے روٹ راحہ اینڈ میم ہے. Yeah, Rahman is for the entire ummah and believers as well as non-believers, and Rahim is exclusively for the mu'minin. Exactly. الرحمن right now. رحمان میں ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی ابھی بھی ہوتا ہے. الرحیم خاص وقت کے لیے ہوتا ہے. Exactly. تو الرحمن he is رحمان right now. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ even though people do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, right? تو still they are breathing, still they are living, still they are enjoying. So یہ اس کی رحمانیت ہے. پھر الرحیم he will be رحیم only on the day of judgment for the believers, right? پھر وہ disbelievers کے لیے کوئی رحمت ہی نظر آئے گی. They're gonna be in hellfire, right? So that is basically the difference. پھر مالک یو، جب ہم نے یہ سارا ریئلائز کر لیا تو ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑائے کہ مالک یوم الدین، یا رب تو ہی اس دن کا مالک ہے، رائٹ؟ اور اس کے بعد ہم یہ رستہ آسان نہیں ہے، رائٹ؟ وی آر ان دس ورلڈ، ہم سے خطائیں ہونی ہیں، شیطان نے ہمیں ٹریپ کرنا ہے، رائٹ؟ تو وی آر آسکنگ کہ ایاک نعبد، او اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، کیونکہ ہم نے ریئلائز کر لیا کہ ریئل مالک از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو وی آر سیئنگ کہ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے. پھر اس کے بعد اب یہ رستہ جو ہم نے اپنایا کہ ہم نے عبادت بھی کرنی ہے اللہ کی، رائٹ، اور مدد بھی صرف اسی سے مانگنی ہے، تو کیا ہوگا کہ ناؤ شیطان از ویری ایکٹیو، رائٹ؟ تو وہ تو نہیں، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے پرومس کیا کہ وہ جو ہے نا ہمارے تیرے بندوں کو، اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ تیرے بندوں کو جو ہے نا وہ میں کیا کہتے ہیں گمراہ کروں گا، رائٹ؟ ہر طرف سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، آگے سے، پیچھے سے. اور اس آیا میں اگر دیکھیں تو صرف ایک جگہ سے، ایک طرف سے اس نے مینشن نہیں کیا، اور وہ کہاں سے ہے؟ اوپر سے، رائٹ؟ اور اوپر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی مرضی. سو ہر طرف سے he will try to trap us, right؟ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ رستہ آسان نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، right؟ So you give me استقامہ، you keep me on the right path. اور پھر پاتھ کس کا؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پہ آپ نے اپنے اکرام کیے، جن پہ آپ نے اپنی مہربانیاں کی، اسپیشل مرسی کی، جن کو سیدھے رستے پہ رکھا، ان کا. اور یہ انعمت علیہم، اس کی تفسیر سورۃ نساء میں ملتی ہے. کون سی آیا ہے وہ؟ سب سے پہلے انبیاء، ٹھیک ہے، پھر شہداء، صدیقین اینڈ صالحین. یہ 4 کی کیٹیگری ہے، سورۃ نساء کی آیا ہے یہ. تو دے آر دا انعمت علیہم، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن ان لوگوں کا نہیں جن پہ آپ کا اینگر جو ہے وہ نازل ہوا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دس از فار مائی سلیو اینڈ مائی سلیو ول ہیو وٹ ہی ہیز آسکڈ فار، رائٹ؟ تو دس از بیسیکلی اے ڈائلاگ. لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے ہمیں ہر چیز کا، لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہو کے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، رائٹ؟ اور سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اور ہمیں رسپانس کے لیے تھوڑا سا پاز کرنا چاہیے اور فیل کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از رسپانسنگ اوور ہیئر. اوکے، پھر اس کے بعد
नाउ पहले हमने देखा या बुनैया, तो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम यहाँ पे फरमा रहे हैं आकिमिस्सला, सलाह कायम करो, एस्टेब्लिश करो, और फिर क्या है वामुर बिलमारूफी वन्हा अनिल मुनकर। सो आकिमिस्सला जो है वो राइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट, और अब उसके बाद वामुर बिलमारूफ वन्हा अनिल मुनकर आ रहा है। अब यहाँ पे राइट्स ऑफ पीपल शुरू हो रहे हैं। सो ही एडवाइज्ड हिज सन विद तौहीद, ये भी हमने देखा था, राइट। सबसे पहले अल्लाह जो है वो हज़रत लुकमान ने तौहीद को एस्टेब्लिश किया अपने बेटे की, याद है ना? ये कौन सी वाली आयत थी? हमने 16 की है, दैट इज 17। तो 17 पिछले, हाँ जी, ये 17 है, 16 में है शिरक वाला। हमने हाँ, उसको 16 में 16 के अंदर तो वो है ना, या 14 में बुनैया शिरक वाला, या 16 में तो नहीं है लग रहा, ततकुन्ना फी सक़रतिन। तो वो उससे पहले वाली किसी आया में आया, राइट, 14 जिसमें 14 14 15 तो में भी है। सबसे पहले तौहीद वाइस जो है ना एस्टेब्लिश की गई है, राइट। उसके बाद जो है वो ये सलाह 15 एस्टेब्लिश है है, आया 15 15 में है, 13 नहीं 15 13 when Yeah, इन्ना 13, शिरक 13. अला قال لقمان Yeah, لابنه 13. وهو يعظه 13 है 13. ला तुश्रिक आया या 13 आया में जो है वो उसको शिरक से मना किया, क्यों, और फिर उसकी रीजनिंग भी दी, राइट, कि इन्नल्लाह लशिरकुन अज़ीम, वो एक अजीम Injustice. या। तो अब यहाँ पे जो है ना, तो वो क्या कहते हैं, शिरक और सलाह, ये दो राइट्स जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, राइट, और अब जो है वो पीपल्स के राइट यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब हम भी अपने बच्चों को नसीहत कर रहे हो तो हमें भी ये ऑर्डर जो है वो याद रखना होगा, राइट, कि तौहीद कम्स फर्स्ट, अल्लाह के हक पहले, और फिर उसके बाद जो है वो बंदों के हकूक आते हैं। कुछ ये होता है कि बंदों के हकूक हम इतने रिलीजियसली अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह के हकूक रह जाते हैं, राइट। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों के सारे काम हो रहे हैं, और नमाजें जो है ना वो छूट रही हैं, तो दैट इज नॉट फेयर, राइट। तो हमें पहले अल्लाह ताला के हकूक का ध्यान रखना होता है, फिर उसके बाद लोगों के हकूक बाद में आते हैं। अच्छा, तौहीद से क्या होगा? तौहीद से हमारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बेटर होगा, राइट। सो इसीलिए पहले तौहीद मेंशन की गई है, अल्लाह ताला के साथ एक अच्छा कनेक्शन पहले बिल्ड किया है, फिर उसके बाद तौहीद जब समझ में आ जाएगी, राइट, कि अल्लाह इज़ वन, और वही है जो रब्बुल आलमीन है, राइट। और अगर सूरत फातिहा को ही हम समझ लें, सुभान अल्लाह, राइट, तो दैट इज़ क्या कहते हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन कि हमें अल्लाह ताला के साथ क्यों कनेक्शन बिल्ड करना है, राइट। आखिरा का भी जो है ना वो हमारा मैटर इसी कनेक्शन से रिलेटेड है। ये कनेक्शन यहाँ पे इस दुनिया में अच्छा अल्लाह ताला से हमने बिल्ड किया हुआ होगा, तो तभी वहाँ पे बचत होगी। तो जब अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे तौहीद के ज़रिए, राइट, तो डेफिनेटली फिर सलाह जो है वो एक प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ने को दिल करेगा, राइट, और सलाह पढ़ी ही मोहब्बत के साथ जाती है, क्योंकि हमने सलाह की मीनिंग देखे हैं कि ये कनेक्शन है, राइट। अगर ये कनेक्शन है तो वो आउट ऑफ लव पढ़ी जाएगी, एज ए चोर नहीं पढ़ी जाएगी कि अच्छा बस अब हो गई है तो अब उठना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये कनेक्शन जो है वो पहले बिल्ड हुआ है, और सलाह इज इम्पोर्टेंट सोर्स के, वो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा इस कनेक्शन को।
کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک کام ہے کہ جسٹ دل سے اتارا، دوسرا کام ہے کہ ہم نے اس کو محبت سے کیا، رائٹ؟ تو کون سا بہتر ہوگا اور کون سا ایک احسان کے لیول پہ جائے گا؟ obviously جو آپ نے محبت کے ساتھ کیا، رائٹ؟ ایک ہے کہ آپ نے گفٹ کسی کے گھر جا رہے ہیں، رائٹ؟ تو جسٹ آپ نے گفٹ ڈالا ہے بیگ کے اندر اور پکڑا دیا. دوسرا ہے کہ آپ کی کوئی دوست ہے، بہت ہی پیاری دوست ہے، بہت سلیقے طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ گفٹ کی پیکنگ کی ہے، پھر بیگ بھی آپ نے جو ہے نا وہ بیسٹ نکالا ہے، رائٹ؟ تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو بیوٹیفائی کر کے آپ نے وہ گفٹ ہینڈ اوور کیا. تو جب بھی کوئی چیز محبت سے کی جاتی ہے تو obviously دیٹ شائن برائٹلی، اور وہ لیول آف احسان بن جاتا ہے اس کا. اچھا، تو اب یہ توحید اور صلاح کے بعد اب آ رہے ہیں حقوق العباد، حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد. اور حقوق العباد کی اہمیت ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید اپنے حقوق اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اگر چاہیں گے تو ڈے آف ججمنٹ وہ اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں. لیکن حقوق العباد اگر ہم نے بندوں کے حقوق کے اندر ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ پہلے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا معاملہ صحیح کرنا پڑے گا، رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد ہی کوئی چانس ہے کہ انٹری ہوگی جنت کے اندر. سو دیٹس وائی حقوق العباد از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کریں تو حسن سلوک کے ساتھ ڈیلنگ کریں. اور امر بالمعروف، رائٹ؟ امر بالمعروف ہمیں کرنے کا حکم ہے. تو امر بالمعروف جو ہے وہ ہم اس سورہ میں بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی واعظ نصیحت کسی کو کچھ بتایا جاتا ہے تو وہ ایک سلیقے طریقے سے حکمت کے ساتھ بتایا جاتا ہے، رائٹ؟ ہم امر بالمعروف میں ڈنڈے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ نہیں ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، اسپیشلی اپنی فیملی کے جو ہے نا بہت یعنی غلط طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی. تو ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ ایک حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، کنسرن کے ساتھ. اچھا، اب امر بالمعروف، معروف میں اگر ہم دیکھیں یہ ورڈ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے. یہ کیا روٹ لیٹر ہے معروف کے؟ عین را عین را فا. عین را اینڈ فا، عرف، رائٹ؟ اور عرف جو ہے نا وہ عرب جو ہیں اسمیل کو بھی کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایسی اسمیل جو بہت ویل نون ہو، تو اس کے لیے بھی یہ عرف کا ورڈ استعمال کیا کرتے تھے. تو وامر بالمعروف کا مطلب ہے کہ تم حکم دو کس کا؟ معروف کا، کہ وہ چیزیں جو بہت ویل نون ہیں. کیا مطلب؟ کہ بہت معروف کو ہم 3 کیٹیگریز میں دیکھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے معروف آف دنیا. معروف آف دنیا کیا ہے؟ کہ ہیلپنگ ادرس، دوسروں کی مدد کرنا، رائٹ؟ یا اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دینا، یا آنیسٹ کوئی بھی معاملہ ہے آپ اس کو آنیسٹلی ڈیل کر رہے ہیں، رائٹ؟ کوئی بوڑھا ہے اس کی ہیلپ آپ نے کر دی، کوئی سڑک پہ جاتے ہوئے کسی کی کوئی چیز گر گئی، آپ نے وہ اٹھا کو ہیلپ کر دی اس کی اٹھانے میں، رائٹ؟ تو یہ ایسے کام ہیں جو ہر ریلیجن کے اندر پائے جائیں گے. ریلیجن نہ بھی ہو، یعنی ہر بندے کے اندر، اور یہ دنیا کا ایک معروف ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے، رائٹ؟ کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ نہیں یہ غلط کام ہے. سو دیٹ از معروف آف دنیا. اور پھر معروف آف دین اگر ہم دیکھیں تو معروف آف دین ہمارے دین کا جو معروف ہے وہ ایکشن یا جو ہے نا کام آ جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپروو کیے ہوئے ہیں، رائٹ؟ ہمارا ایک سسٹمیٹک دین ہے، رائٹ؟ ایک
پورے اس سے دیا گیا ہے, ہر چیز اس میں ایکسپلین کی گئی ہے. نتھنگ از لیفٹ کہ کوئی ایمبیگوس ہو, ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے. تو معروف آف دین جو کہ ہمارے اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے, حدیث بھی آ جاتا ہے, شریعہ لا بھی آ جاتے ہیں, رائٹ. تو یہ سارا معروف آف دین ہے. تو یس, ہمیں دین کی بھی تبلیغ کرنی ہے, اپنے بچوں کو بھی کرنی ہے, فیملی کو بھی کرنی ہے, رائٹ. اور جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی اپنے یہ سارا جو دین کا لبادہ ہے وہ ہماری چال ڈھال میں, رائٹ, ہماری اپیرنس میں نظر آئے, تاکہ یہ ایک چلتا پھرتا لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک دعویٰ بنے, رائٹ. تو یہ معروف آف دین ہو جائے گا. پھر معروف آف کلچر بھی ہوتا ہے, رائٹ. معروف آف کلچر کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کلچر اسپیسیفک ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے رمضان میں ہمارے یہ مسلم امہ یا ناٹ مسلم امہ بلکہ انڈیا پاکستان کا کلچر سمجھ لیں کہ ہم نے پکوڑے کھانے ہی کھانے ہیں, رائٹ. پکوڑے نہیں کھائے تو افطاری نہیں ہوئی. سو دیٹ از کلچر. اور یہ کوئی ایسا کام یا ایکشن نہیں ہے کہ جو شریعہ سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہو, رائٹ. تو اس کو دیٹ وڈ بی معروف آف کلچر, ٹھیک ہے. ایسا کام شریعہ کے ساتھ کنٹراڈکٹ تو نہیں کرتا, لیکن پکوڑے کھا کے تراویح تو نہیں پڑھی جاتی. yes, that's a different point. Yeah, that makes sense. تو لیکن یہ ہے کہ معروف آف کلچر وہ ہوگا جو آپ کے دین سے ٹکرا نہیں رہا, رائٹ. تو پھر آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں, اور وہ بہت ہی ویل نون ہے, رائٹ. جب آپ بچپن سے ایک چیز دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو وہ سم ٹائمس وہ چیزیں ہارڈ ہو جاتی ہیں اسٹاپ کرنا, رائٹ. سو دیٹ از بیسیکلی معروف آف کلچر آ جائے گا. تو ہمیں جو ہے نا وہ حکم دینا ہے کس کا, معروف کا. اور معروف ہم نے یہ 3 طرح سے دیکھ لیے ہیں, یہ تینوں جو ہے نا اس کیٹیگری میں آ جائیں گے. پھر ونہا عن المنکر, اور ونہا ہم نے دیکھا روٹ لیٹر نون ہا, یا ہم لا ناہیہ بھی کہتے ہیں, فوربیڈنگ نا, اور جو ہے نا منع کرنا ہے. کس سے منع کرنا ہے؟ منکر سے. سو یہ معروف کا اپوزٹ منکر ہے. یہ ناکرا ینکرو, اور انکار بھی ہم ورڈ بولتے ہیں. ہم اردو میں انکار ڈفرینٹ میننگ میں لیتے ہیں, منع یعنی کسی چیز کو منع کرنا, اور یہ جو ہے نا ان نون کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, رائٹ. تو اس سے منع کرو جو کہ ان نون ہے, رائٹ. کوئی چیز ان نون, اب اگر ہم وہ دیکھیں کہ دین کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر, رائٹ, تو وہ بھی منکر کے اندر آ جائے گا. تو ہر جو ہے نا وہ چیز جو ہماری شریعہ سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہو, رائٹ, ہمارے اور جو ہے نا وہ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھیں, جیسے جھوٹ بولنا, رائٹ, ہر انسان اس کو غلط ہے, غلط ہی کہے گا. تو یہی معروف یہی جو ہے نا وہ نہیں آف دنیا بھی ہم اس میں آ سکتا ہے, نہیں آف دنیا بھی آ سکتا ہے, نہیں آف دین بھی آ سکتا ہے, اور نہیں آف کلچر بھی آ سکتا ہے. تو یہی چیزیں ہم یہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, تو ان سے اوائڈ کرنا. پھر نیکسٹ آ جاتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْوَابَكَ. اور پھر جب یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, دس از دا ٹفسٹ پارٹ, رائٹ. آپ شرک سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنی حد تک, اپنی کیپیسٹی میں, رائٹ. اور اپنی جو ہے نا وہ صلاح بھی, آپ کنیکشن بھی اللہ تعالیٰ سے بڑا اچھا بلڈ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت اگر سچی ہمارے دل میں آ جائے تو وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا, ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن جو ہارڈسٹ پارٹ ہے وہ وامر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے, رائٹ. تو اسی لیے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوراً صبر کی تلقین آ گئی ہے کہ یہ
It's not an easy job. تو اس کے لیے کیا require ہوگا؟ صبر would be the best tool to deal with it. اچھا، اب اگر ہم اس میں دیکھیں کیا کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں، تو اگر کوئی ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیں اگر، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں بھی اتنی عقل نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو یا ہم خود بھی اتنے اچھے دین پہ نہیں چل رہے ہوتے، تو بس چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بچے بھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں. پھر جب ہم تھوڑی سی ہمیں عقل آئی، ہمارے اندر میچورٹی آئی، تو اب کیا ہوا کہ چلو ہم نے تو، ہماری تو اب ایج ہے، اپلائی کر لیا اپنے اوپر، لیکن اب بچے کیونکہ بڑے ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب ان کو کیسے جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے آیا جائے. اور ہم دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ چیز بھی فکس ہونی ہے، یہ چیز بھی فکس ہونی ہے، یہ چیز بھی فکس ہونے والی ہے، رائٹ؟ تو وہ خاصا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے. اور اگر ہم یہ ساری چیزیں ایک دم یہ سارے کیا کہتے ہیں وہ پٹارے اوپن کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ بچے تو بھاگ جائیں گے. تو اس لیے جب ہم دیکھیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھوڑنے کی ضرورت ہے، تو اس میں پھر ہم کیا کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیں گے، رائٹ؟ اور جو ہم گندی آتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ون بائی ون، بٹ بائی بٹ ان کو جو ہے نا وہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے. یا بچوں ایک بہت جی بڑی چیز جو مسنگ ہوتی ہے اس پروسیس میں وہ یہ ہوتی ہے ایکنالج کرنا کہ آئی واز رانگ. اور بچے جو ہے نا وہ رانگ جب تک کلیئر نہیں ہوتا تو اچھا وہ غلط تھا، اب یہ صحیح طریقہ ہے، تو یہ ہم ایڈمٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی، یا بالکل، دیٹس ویری ٹرو. تو پہلے تو خود بچوں کے سامنے ریئلائز کریں گے کہ یس بیٹا، جو اس وقت ہمیں بھی اتنی عقل نہیں تھی، وی ور ناٹ آن دا رائٹ ٹریک بٹ دس از دا رائٹ وے. تو پھر بچوں کو بھی حوصلہ ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ اگر پیرنٹس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو دے کین ٹرائی ایز ویل، رائٹ؟ اب کچھ ہیبٹس جو ہوتی ہیں جو بہت ہارڈ ہوتی ہیں، رائٹ، وہ بہت پکی ہو گئی ہیں اور بہت مشکل ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی یہی ہوگا کہ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ، ایٹ لیسٹ ریئلائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ غلط ہے اور مجھے یہ چھوڑنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کین میک تھنگس ایزی فار اس. اور پھر اس سے ایک اور طریقہ کیسے ہم اگر دیکھیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ایسی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ کوئی بینیفیشل نہیں ہونے والی آخرہ کے لیے، بلکہ جو ہے نا وہ الٹی طرف ہی لے کے جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف تھوڑا سا زیادہ لین کر لیں، رائٹ؟ تو اپنے آپ کو انوالو کریں اچھے کاموں کی طرف، اور رائٹیس کمپنی اڈاپٹ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ یس اب الحمدللہ اچھے رستے پہ چل رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، یو فیل پراؤڈ آف یور سیلف، تو کیا ہے کہ کوئی ایسی کمپنی اڈاپٹ کریں جو آپ سے بھی زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، رائٹ؟ اور جب آپ ان کی کمپنی میں ہوں گے تو کیا ہوگا، آپ کو اپنے کام جو ہے وہ چھوٹے لگنے لگیں گے، رائٹ؟ تو وہ ایک سم ٹائمز ہو جاتا ہے نا، جب آپ یعنی اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور دین ایک پوائنٹ آئے گا کہ یو فیل پرائڈ آف آن یور سیلف، رائٹ؟ کہ او میں تو یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں. تو اور اگر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اچھی کمپنی کہاں سے لی جائے. تو یہ پریکٹیکل ایڈوائز ہے میری اور میری دوست کی کہ بہترین کمپنی اگر لینی ہے نا تو آپ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں. اور مسجد کا جڑنے کا مطلب صرف نمازیں نہیں، بلکہ وہاں پہ والنٹیئر کریں، وہاں پہ ہینگ آؤٹ کریں، آپ کے بچے بھی ہینگ آؤٹ کریں گے، وہ ایک سوچ ہی بدل جائے گی. اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کام ہوں گے ان میں آپ انوالو ہوتے جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ اس میں انوالو ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے نکلنا ہی مشکل ہوگا. سبحان اللہ، دیٹس ویری ٹرو،
That's very true. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. तो ऐसी कंपनी जो है ना वो आप अडॉप्ट करें जिसमें आपको अपने काम जो है वो छोटे लगना शुरू हो जाएं और फिर आप भी जो है ना वो मज़ीद एफर्ट उसके अंदर डालना शुरू करें. तो ये जो है ना आया इसको देखते हैं. व आकिम स्वलाता तौराफी नहारी व जुलफन मिनल लैली. तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली सलाह का हुक्म दिया गया है, राइट. सुबह जो हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और ये तहज्जुद की और इशा की सलाह होगी, राइट. सो बेसिकली नमाजों का हुक्म है कि अपनी नमाजों को कायम करो. फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इन्नल हसनाती, इंडीड योर गुड डीड जो हम करते हैं, युज़हिबना ज़हाबा यज़हाबु, राइट. सो युज़हिबना सय्याती, जब हम अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे बुरे कामों को रिमूव कर देते हैं, राइट. तो इसका इसी वजह से अगर आप देखते हैं कि अच्छा मुझे सो मैनी थिंग्स फिक्स होने वाली हैं, राइट. तो ठीक है, आपने रियलाइज कर लिया, फिक्स भी करना शुरू करें, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. लेकिन दूसरी तरफ अपने हसना की लिस्ट को जो है ना वो इंक्रीज कर लें. कि क्या होगा कि जब एक गुड डीड बेसिकली नेक्स्ट गुड डीड का जो है वो डोर ओपन करती है, राइट. तो और यही डीड की एक्सेप्टेंस का भी मामला है. इससे भी पता चलता है अगर अल्लाह ताला आपको लेफ्ट राइट अच्छे काम करने की तौफीक दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपके गुड डीड जो हैं वो अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर रहा है और आपको मजीद जो है ना वो अच्छे काम करने की तौफीक दे रहा है. तो बेसिकली दिस इज द वन कि जब हम देखें कि जो है ना सो मेनी थिंग्स टू फिक्स इन माई सेल्फ, तो फिर अपने आप को हसना के अंदर जो है वो इन्वॉल्व ज़्यादा कर लें. तो उससे क्या होगा कि जो हमारे बैड डीड्स हैं अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये हसना बेसिकली हमारे बैड डीड्स को खा जाएगा, राइट. तो वो इंशाल्लाह दे विल बी रिमूव आहिस्ता आहिस्ता. और हर गुड डीड जो है वो एक और गुड डीड को इनवाइट करता है. इसी तरह एक बैड डीड जो है वो दूसरे नेक्स्ट बैड डीड को इनवाइट करता है, उसका डोर ओपन करता है, राइट. तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. जी. मस्जिद में जो लोग आते हैं ना वो अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं. तो जो स्पेशली मस्जिद में भी जो वो शख्स मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, तो लिटरली आपके दोस्त भी सारे रिप्लेस हो जाते हैं. हम कई दफा अपने कहते हैं ना कंपनी नहीं है, फिर जो भी गंदी मंदी कंपनी रखी होती है उसी के साथ चिमड़े होते हैं, तो वो कंपनी भी निकल जाती है. या तो वो भी ठीक हो जाते हैं, उनको भी लेके जाओ, उनके लिए भी दुआ करो, वो भी आपके साथ ही मस्जिद के साथ जुड़ जाए, क्योंकि वो भी कंपनी की तलाश में होते हैं. लेकिन अगर वो स्टिक करें अपनी आदतों पे तो वो फिर अपने आप हट जाएंगे, आपसे दूर होते जाएंगे. तो जो आपके अच्छे लोग हैं, मस्जिद में भी वैरायटी होती है, तो उसके साथ आप जुड़ेंगे, आपके बच्चे जुड़ेंगे, आपके बच्चों में लीडरशिप स्किल्स आएंगे, हेल्प आउट करना लाइक. और मस्जिदें आबाद होंगी. हमारी मस्जिदें इस वक्त आबाद नहीं है. और जो कुछ करंट अफेयर्स हो रहे होते कि मस्जिद इज अ कम्युनिटी सेंटर, आप उस कम्युनिटी सेंटर के साथ जुड़ोगे, यू विल बी, इतने मौके मिलेंगे नेकियां करने की आप सोच नहीं सकते. दैट्स ट्रू. और ये मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ गुड मस्जिद. यानी मस्जिद तो छोटी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी बहुत अच्छी है. और बिलीव मी कि जो मेरे मस्जिद के फ्रेंड्स हैं दे आर माय बेस्ट फ्रेंड. और हर मुश्किल में और सबसे आगे होते हैं वो. तो सुभान अल्लाह, दैट इज़ वेरी ट्रू कि हमें एक जो है ना वो गुड कंपनी रिक्वायर्ड है. और बेस्ट वे है कि हम अपने आप को भी अपनी बच्चों को भी जो है ना वो मस्जिद से रिलेट करें. अच्छा, तो ये भी हो गया पॉइंट हमारा. और अच्छा, फिर जब हम कह रहे हैं कि वामुल बिल मारूफ और वन्हा अनिल मुनकर, तो इसमें ऑब्वियसली दैट इज नॉट द थिंग कि हम दूसरों को तो हुक्म दें और खुद वो काम ना कर रहे हो, राइट.
کیونکہ دیٹ از ڈس لائکڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، تو اس پہ بھی پکڑ ہو جائے گی. تو اس لیے وامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں خود دین سیکھنا ہے، اور صرف سیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ اپلائی بھی کرنا ہے اپنی لائف کے اندر، اور پھر جو ہے نا وہ حکم دینا ہے. یو کین ناٹ سے تھنگس جو آپ خود نہیں کرتے ہیں، رائٹ. اور ڈو یو تھنک اگر ہم چلیں نہیں کرتے ہیں اور کہہ دیں کسی کو اور وہ کرنا شروع کر دے، ڈزنٹ لک لائک. کیونکہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے فوراً آپ کو کہہ دے گا کہ ماما آپ خود تو یہ کرتی نہیں ہیں، وائی یو آر ٹیلنگ می، رائٹ. تو اس لیے احسن طریقہ یہی ہے کہ ہم خود پہلے سیکھیں، اپلائی کریں اپنی لائف میں. اور یہ بھی نہیں کہ اب ہم ڈگری لینے کے لیے عالمہ کورس کے لیے نکل پڑے 4-5 سال، رائٹ. اور اس کے بعد جی ہم تبلیغ شروع کریں گے. جو بھی آپ چھوٹا بڑا جو ہے نا وہ ہم اپنی زندگی میں سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور پھر اس کو آگے پہنچانا ہے، رائٹ. سو دس از وامر بالمعروف، اور لو اور حکمہ کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا، پھر اس کے بعد صبر کی بات ہوئی ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، رائٹ. یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ریئلی عزم چاہیے، رائٹ. عزم از لائک لاٹ آف اسٹرینتھ. یہ کوئی آسانی سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. اور یہ اس آیا کو دیکھیں، یہ سورت آل عمران کی لاسٹ آیا، رائٹ. یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز، اصبروا، رائٹ. سو پہلے تم سب صبر کرو، پہلے تو اپنی ذات پہ صبر کرنا ہے، رائٹ. پھر اس کے بعد وَصَابِرُوا، سیم روٹ لیٹر ہیں، سواد با را، رائٹ. واٹس دا ڈفرنس؟ جاہدہ فیملی ہے، ہاں، تو کیا امپلیکیشن ہوتی ہے جاہدہ فیملی کی؟ 2 پرسنس انوالو ہوتے ہیں اس میں. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. تو پہلے اپنی ذات پہ صبر کیا، پھر دوسروں کو جو ہے نا وہ Yeah. صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. اور یہ صبر جو ہے نا وہ اگینسٹ سم تھنگ ہے، رائٹ. سب سے پہلے یہ صبر کیا ہوگا؟ اگینسٹ شیطان. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اتنی آسانی سے وہ چھوڑ دے گا؟ جب آپ یہ امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، تو جان تو نہیں چھٹنے والی، وہ تو زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، رائٹ. تو صبر کرنا ہے. اور پھر یہ صابرو کے اندر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے یہاں پہ، تو یہ جنگ کہاں ہے؟ جنگ اگینسٹ شیطان ہے، نفس کے ہے اگینسٹ، رائٹ. کہ نفس بھی اتنی آسانی سے تو نہیں آپ کو چھوڑے گا، اتنی عادات پکی ہوئی ہوئی ہیں، رائٹ. تو ہی گونا ریزسٹ. تو اس کے خلاف آپ کی جنگ ہوگی، ڈیزائرز کے اگینسٹ ہوگی، رائٹ. اور ایون پیپل. سو دس از وَصَابِرُوا. سو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ تم سب صبر کرو، رائٹ. اور صبر کرو اگینسٹ آل دیز تھنگس، شیطان، نفس، ڈیزائر، پیپل اینڈ وٹ ناٹ، رائٹ. وَرَابِطُوا، رائٹ. رابطہ، we know that word رابطہ، right. But رابط literally mean یہ جو کیا کہتے ہیں بارڈر پہ جو آرمی ہوتی ہے، right. Basically they are رابط. جو ڈیفense آرمی آپ کی کھڑی ہوتی ہے آپ کی حفاظت کے لیے، ان کو بھی رابط بولا جاتا ہے. سو وَرَابِطُوا، اور رابط وہ بھی اس بندے کے لیے بھی، اس پرسن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے جو بیسیکلی کنیکشن میں رہتا ہے، رائٹ. اور کہتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ ہے جس کا دل جو ہے وہ مست میں، ہاں جی رابطہ بھی، رابطہ اسی سے آتا ہے نا؟ جی رابطہ بھی اسی سے آتا ہے.
تو لیکن رابط اس کو بھی کہتے ہیں جو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کے انتظار میں ہوتا ہے، ایک صلاح کے بعد اس کا دل اٹکا ہوا ہے نیکسٹ صلاح میں، رائٹ؟ ایک اچھے کام کے بعد وہ دوسرے اچھے کام کے لیے ہی از لوکنگ فارورڈ. تو اس سینس میں بھی یہ رابطو بھی یوز ہوتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اینڈ اڈاپٹ تقوی آف اللہ لعلکم تفلحون. یہ سب چیزیں تب بھی پاسبل ہوں گی، صبر، صابرو، رابطو، رائٹ؟ تقوی کے بغیر دیز تھنگز آر ناٹ پاسبل. تو تقوی جو ہے جب ہوگا تو تبھی یہ چیزیں آسان بنیں گی، پھر صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا اگینسٹ شیطان، اگینسٹ نفس، اگینسٹ ڈیزائرز، رائٹ؟ لعلکم تفلحون. تو آگے انسینٹیو دیکھیں کتنا اچھا مل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعلکم تفلحون، کیوں تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، رائٹ؟ اس دنیا کی کامیابی کے لیے ہم اپنا سب کچھ تن من دھن، پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی کیا کہتے ہیں ساری جائیدادیں جو ہے نا وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں بچوں کی سکسیس کے لیے، رائٹ؟ لوگ مائیں جو ہیں وہ اپنے زیور بیچ دیتی ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. دنیاوی سکسیس. یا ایگزیکٹلی، رائٹ؟ تو لعلکم تفلحون یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں فلاح کے لیے. اور یہ فلاح جو ہے نا وہ کن چیزوں میں بتائی جا رہی ہے؟ صبر کے اندر. صبر اگینسٹ شیطان، صبر اگینسٹ نفس، صبر اگینسٹ ڈیزائرز، صبر اگینسٹ پیپل، رائٹ؟ سو دس از بیوٹیفل آیا. اور پھر صبر کو ہم تین طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، صبر، تقوی اور طہارہ، یہ ایسے ورڈ ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے عربک لینگویج سبحان اللہ ٹرانسلیشن اس کی دوسری لینگویجز میں کرنا بہت مشکل ہے. تو صبر، تقوی اور طہارہ یہ تین بھی ایسے ورڈ ہیں کہ آپ ان کی ٹرانسلیشن کسی بھی لینگویج میں ایک ورڈ میں نہیں کر سکتے، کیونکہ سو مچ ان دیز ورڈز، رائٹ؟ تو صبر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر پرسویرنس بھی آتی ہے. پرسویرنس ہوتی ہے لائک استقامہ کی میننگ کر لیں کہ تکلیفوں کے باوجود یو آر کنسسٹنٹ. ہاں جی. سو پرسویرنس ہوتی ہے یعنی کوئی تکلیف میں بھی آپ جو ہے نا وہ بہت صبر کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. وہ پھر وہی صبر وہ آ جاتا ہے، وہی نا بات کہ ٹرانسلیشن از ریئلی ہارڈ. تو انگلش اس کی ٹرانسلیشن صبر کے اندر آپ دیکھیں گے تو پرسویرنس، کنسسٹنسی اینڈ اسٹیڈ فاسٹنس. تو اس کو ایک ورڈ میں اس کی ٹرانسلیشن از کوائٹ ہارڈ. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. پھر اس کے بعد صبر جو ہے وہ صبر علی اطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے نا نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے، رائٹ؟ اور اب بیٹھے ہوئے ہیں کسی شادی کے اندر، رائٹ؟ یا پھر کسی اپنے فرینڈ کے گھر پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کتنے لوگ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہاں پہ ایسے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یو نیڈ لاٹ آف صبر، رائٹ؟ سو صبر علی اطاعہ اینڈ صبر علی معاصیہ. معاصیہ مین گناہوں پہ. گناہ جو ہیں وہ بہت اٹیمپٹنگ ہوتے ہیں، رائٹ؟ ابھی کوئی دوست آ کے کہے کہ اچھا اسپیشلی ہم تو چلو پھر اب اس ایج میں آ گئے ہیں، ہم نے بھی اپنی ٹائم میں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، رائٹ؟ تو بچوں کو اگر آ کے اگر اس کی فرینڈ بتا رہی ہے کہ کہیں پہ کانسرٹ ہے، رائٹ؟ تو کتنا مشکل ہے اس بچی کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. ایک طرف کوئی قرآن کلاس ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک کانسرٹ ہے. تو صبر اللہ معاصیہ اینڈ دین صبر اللہ مصیبہ. ہم صرف اور صبر اس کیٹیگری میں لیتے ہیں مصیبہ میں، رائٹ؟ کہ کوئی تکلیف آ گئی ہے تو بس اب صبر کرنا ہے.
but sabr can be on اطاعت of اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہم ایفرٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی صبر ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے. پھر صبر کو اور بھی طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ صبر علی الامور, رائٹ, تو وہی صبر علی العطاء اور یا صبر علی الامور, کنٹرول یور سیلف آن فالوئنگ دا دین, کیونکہ دین شریعہ کو فالو کرنا اٹس ناٹ ایزی. آج کل ٹرم یوز ہوتی ہے آر یو پریکٹسنگ مسلم, رائٹ, سو سبحان اللہ مسلم از مسلم, رائٹ. جب آپ نے مسلم کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپلیٹلی آپ کو اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. تو پھر وہ پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ والا تو وہ جگہ ہی نہیں بچتی ہے اس کے لیے. سو دین کو, شریعہ کو, پرینگ ہے, فاسٹنگ ہے, ڈزنٹ میٹر آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب پرے ٹائم میں پڑھنی ہے نماز تو پڑھنی ہے, رائٹ. سو صبر علی الامور. اور ایک سیکنڈ ہے صبر علی المحدور. محدور سیم وہی معصیہ کے میننگ میں آ جاتا ہے, رائٹ. کوئی ایسی سچویشن ہے, ٹیمپٹنگ سچویشن ہے, اور جو ہے نا پریشر ہے, کلچر کا پریشر ہے آپ کے اوپر کہ نہیں یہ آپ کو کرنا ہے ایسے, رائٹ. یا پھر بچوں کا ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی اس ٹائم آف فتنہ کے اندر, رائٹ. تو کوئی ایسی چیز ہے جو غلط ہے اور اس پہ وہ صبر کیا جا رہا ہے تو وہ صبر علی المحدور کی کیٹیگری میں. حاضر یعنی سم تھنگ از پریزنٹ رائٹ ناؤ. جیسے اس کی اگزامپل حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم لے سکتے ہیں, رائٹ. سو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے کنٹرول کیا, دیٹ واز صبر علی المحدور. پھر اس کے بعد صبر علی المحدور میں آتا ہے in spite of having power to pursue your evil desire yet you control it. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پاور بھی ہے, منی بھی ہے, رائٹ, یو کین ڈو دس تھنگ, لیکن آپ جسٹ اپنے آپ کو اوائڈ کر رہے ہیں, بچا رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دیٹ کین بی کاز ڈسپلیزنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں, دیٹ از صبر علی المحدور. اور more struggle to control will be more rewarding like a simple woman or celebrity. اچھا, اس میں یہ that's a good example کہ اب صبر علی المحدور ایک سمپل لیڈی ہے, گھریلو خاتون, رائٹ. اس کے لیے کسی چیز پہ کنٹرول کرنا, کسی پریزنٹ سچویشن پہ, فار ایگزامپل اگر اس کو ایک آفر ہوتی ہے کہیں پہ کانسرٹ اٹینڈ کرنے کی, تو اس کو تو اتنی کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوگی اس کی, ورسز a celebrity, رائٹ. کوئی سلیبریٹی ہے اور اس کو کوئی ایسے کام کے لیے she realize کہ یہ کام غلط ہے, رائٹ, اور وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہے, تو اس کی اسٹرگل زیادہ ہے. جب اس کی اسٹرگل زیادہ ہے تو اس کا ریوارڈ بھی زیادہ ہوگا. سو صبر علی المحدور جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوگا, اور اس کا ریوارڈ بھی اکارڈنگلی ہوگا. مور اسٹرگل مور ریوارڈ. سبحان اللہ. پھر صبر علی المقدور, یہ قدر میں آ جاتا ہے, رائٹ. کوئی بھی کلیمٹی ہم پہ آئی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ دیٹ از کمنگ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ میرا ٹیسٹ ہے, رائٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم ٹیسٹ جو ہیں وہ صرف چیزوں کے چھین جانے سے نہیں ہوتے, چیزوں کے دیے جانے سے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوا ہے ہر چیز سے, رائٹ, تو یہ بھی آپ کا ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جب کوئی چیز چھین جاتی ہے صرف اسی کو ٹیسٹ سمجھتے ہیں. تو صبر علی المقدور کیا ہے بیسیکلی, کہ ہمیں صبر کرنا ہے جو بھی مشکل چیز آئے, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
اور اس پہ صبر کرنا ہے. کوئی ایسے کلمات نہیں بولنے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکیں. اب یہاں پہ دیکھیں آیا کے اندر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْوَابَكَ، اور اصوابہ بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے. اصوابہ مین یہ کیا کہتے ہیں فیملی ون تو اس کی جسٹ صوابہ بنے گی، اور یہ بیسیکلی سواد واو اینڈ با ہے، صوابہ. پھر فیملی فور میں صوابہ بھی ہے، جی فیملی فور میں بھی ہے اصابو یوسیبو. ہاں ہاں جی، تو یہ فیملی ون ہے اور پھر یہ فیملی فور میں آ رہی ہے. تو اور یہ ہوتا ہے کہ وہ گولی، وہ ٹارگٹ، وہ چیز جو آپ کو ہٹ اس نے کرنا ہی کرنا تھا. یہ ہوتا ہے نا سم ٹائمز کوئی مصیبت آئی تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ شاید میں ایسے نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، یا میں وہاں نہ جاتی تو کوئی مجھے منع کر رہا تھا کہ وہاں پہ نہ جاؤ اور میں چلی گئی، نہ جاتی تو اچھا ہوتا، رائٹ. تو وہ چیز نہیں ہے، یہ چیز آپ کے اس میں لکھی ہی گئی تھی، یہ آپ کو اس نے ہٹ کرنا ہی تھا، رائٹ. تو وہ چیز جو اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرے دیٹ از بیسیکلی صابہ. تو مصیبہ وہ مصیبت ہوتی ہے، وہ سچویشن ہوتی ہے جو ڈزنٹ میٹر آپ اس سے اسکیپ کر ہی نہیں سکتے تھے، اس نے آپ کو ہٹ کرنا ہی کرنا تھا، رائٹ. اور پھر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْوَابَكَ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ما أَصْوَابَكَ، ٹھیک ہے، جو بھی تمہیں پہنچے. اور یہ کہاں سے پہنچے گا؟ یہ شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، ہماری ڈیزائرز کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، لوگوں کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. تو جو کچھ بھی رستے میں آئے گا we need to show صبر on it. پھر اس کے بعد آگے کیا ہے؟ پھر ہم دیکھ رہے ہیں عزم الامور. ہمیں آپ کے نا پی ڈی ایف نہیں ملا یہ والا پچھلے میں. میں شیئر کر دوں گی. جزاک اللہ. آج کل وہ اتنا ہوا ہوا ہے کہ میں لاسٹ منٹ تک وہ سارا کر رہی ہوتی ہوں، تو انشاءاللہ یہ کلاس کے بعد میں اس کو سینڈ کر دوں گی. جزاک اللہ خیر. سو ان ذالک لعزم الامور کا ورڈ فریز یوز ہوئی ہے، رائٹ. تو اسٹیپس ٹو اولو العزم کیا ہیں؟ will lead to صبر which will help rush to. یہ میرا خیال ہے کہ ٹائپو ہے. سو اسٹیپس ٹو اولو العزم کیا ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ہم نے توحید کو پکڑنا ہے، رائٹ. ہماری توحید ٹھیک ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ ہمیں تقویٰ کی طرف بھی لے کے آئے گی. جب تقویٰ ہوگا تو وہ پھر جو ہے نا وہ صبر آئے گا ہمارے اندر، رائٹ. اور جب صبر جب ان چیزوں پہ آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینسی اور اپنی ڈیزائرز کو ہولڈ کرنا پھر وہ ایک بگ ڈیل نہیں بنتی، رائٹ. پھر وہ ایزی ہو جاتا ہے. سو بیسیکلی دیٹ از تقویٰ، ٹھیک ہے. سو تقویٰ جو ہے وہ آپ کو صبر کی طرف لے کے جائے گا، اور صبر پھر ہم یہ ساری کیٹیگری کی صبر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 طرح سے ہمیں صبر کرنا ہوگا. اور پھر جو ہے وہ اوبیڈینسی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کی اطاعت اور ہولڈنگ آور سیلف فرام معصیہ ول بی ایزی آن اس. اور پھر ہم اولو العزم میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ 5 انبیاء جو ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں، ان کو اولو العزم کا ٹائٹل دیا گیا ہے. کون کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، سبحان اللہ، کتنے سال انہوں نے پریچ کی تھی؟ 950. 1000. اور کتنے لوگ تھے؟ ہاؤ مینی فالوورز؟ 100.
100 سے بھی کم تھے, 80 80 کے قریب آ جاتا ہے. سبحان اللہ. جی رائٹ. تو ان کو اولو العزم کا کہ دیکھ لیں, ان کی استقامت دیکھ لیں. رائٹ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کو کیوں اولو العزم کہا جاتا ہے؟ اپنے بت توڑے تھے اور اپنے باپ کے جو بت تراش تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, اور پھر آگ یعنی میں کہ کود گئے. آگ میں ڈالے گئے, اس پہ انہوں نے جو ہے صبر کیا, آگ جو ہے گلزار بن گئی. سبحان اللہ. اور پھر اور ابھی تو بہت لمبی لسٹ ہے. یکسو تھے, جی 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 جی. یکسو تھے حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کو استقامت کے ساتھ. بیٹوں کی قربانی اللہ کے ہاں ہاں, حضرت اسماعیل علیہ Exactly. السلام چھوٹے سے بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے. ایگزیکٹلی. بہت ان کی تو لمبی, حضرت ابراہیم کی لسٹ تو بہت لمبی ہے. بہت حضرت لمبی ہے کی جی. تو ہمیں پتہ نہیں ہے. رائٹ. اور لیکن سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اللہ انہوں نے اللہ کو ڈھونڈ نکالا. نہیں, اور ایگزیکٹلی. ایک بار بھی کوشچن نہیں کیا کسی چیز کے لیے, جیسے حکم تھا. اللہ چھپے ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ کو ڈھونڈ کے کہا کہ اللہ جی آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رائٹ. سو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیسیکلی اگر ہم اپنے یہ 5 پلرز آف اسلام دیکھیں, رائٹ, تو وہ سبحان اللہ ہر پلر میں جو ہے نا ان کی یاد آتی ہے. رائٹ. شہادہ دیکھ لیں, صلاح دیکھ لیں. صلاح ہم کعبے کی طرف فیس کر کے صلاح پڑھتے ہیں. کعبہ بلڈ کس نے کیا تھا؟ سبحان اللہ. رائٹ. پھر حج دیکھ لیں. تو کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا. تو سبحان اللہ, ہی واز دا ون. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, رائٹ, انہوں نے بھی بہت ساری تکلیفیں اور ہارڈ شپس دیکھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, رائٹ. اور پھر حضرت موسیٰ نے یہودیوں کے ساتھ گزارا کیا. ایگزیکٹلی. یا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رائٹ, ان کی سیرہ پڑھیں تو ان کو اولو العزم کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا جاتا ہے ان پروفٹس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اور صبر عطا کرے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی استقامت کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بھی چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. رائٹ. پھر کہا جاتا ہے کہ ایک جوئش اسکالر تھا, وہ کیا کہتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, اس کا نام تھا زید ابن ثنا. زید ابن ثنا. اور وہ کہتے ہیں اس کو کہا جاتا تھا, اس کا ٹائٹل تھا ہبر الامہ. وہ اپنی امہ کا, یہودیوں کا ہبر احبار کہا جاتا ہے, جو بیسیکلی ان کے اسکالر. اور ہیبر رائٹنگ سے آتا ہے کہ دے یوز ٹو رائٹ ٹو مچ, رائٹ. تو ہی واز دا اسکالر آف یہودی کیا کہتے ہیں امہ کا. تو ایک دن ہی کیم ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کہنے لگا کہ تم قریش والے ایسے ہی ہوتے ہو, وعدہ اپنا کبھی پورا نہیں کرتے ٹائم پہ. تو اور بولنا شروع ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کا ابھی سر قلم کر دوں, یہ بدتمیزی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم ایسے کرو کہ اس سے بیسیکلی وعدہ ہوا تھا کوئی کھجوروں کا کوئی جو ہے نا کائنڈ آف کوئی ڈیلنگ تھی, ٹریڈ ڈیلنگ تھی یا کیا تھا, کہ اس کو جو ہے وہ کھجوریں دینی تھیں ایز اے ریٹرن. لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, کوئی فصل لیٹ ہو گئی یا وٹ ایور ریزن واز. تو اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر, تم ایسے کرو کہ مال غنیمت میں جاؤ اور وہاں سے اس کو جو بھی اس کی ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ بھی دو,
اور پلس ایک مٹھی اپنی طرف سے بھی اس کے یعنی ان کھجوروں میں ایک مٹھی ایکسٹرا ڈال دو اپنی طرف سے جو تم اس پہ غصہ کر رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اب اس کے ساتھ، اور خاموشی کے ساتھ دونوں چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے لیکن حضرت عمر از ویری اینگری آن ہم. تو پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ میں کون ہوں؟ ان کا نہیں مجھے نہیں پتا. ان کا میں زید ابن ثانیہ ہوں. کہ زید ابن ثانیہ تم تو حبر الامہ ہو اور تم اتنی بدتمیزی کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہو. تو کہنے لگا کہ دراصل میں نے سارے سائنس دیکھ لیے تھے کہ ہی از اے پروفٹ، ہی از دا لاسٹ پروفٹ. مجھے ایک لاسٹ سائن جو ہے وہ چیک کرنا تھا کہ اس میں یعنی لاسٹ پروفٹ کی ایک سائن یہ ہے کہ وہ ان کے اندر حلم ہوگا. حلم مین بردباری، وہ بہت حلیم ہوں گے اور پیشنس ہوگا اس کے اندر، اور ان کا پیشنس جو ہے وہ ان کے اینگر کو اوور لیپ کرے گا. تو میں یہ چیک کرنے کے لیے اس طرح سے ان سے میں نے بات کی تھی کہ میں یہ چیک کر سکوں کہ یہ سائن ان کے اندر ہے یا نہیں. سبحان اللہ. رائٹ. تو جو ہے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہاؤ حلیم ہی واز. رائٹ. اور سو ہی واز ون آف دا اولو العزم ایز ویل. سبحان اللہ. پھر کہا جاتا ہے کہ صبر وہ جو ہے ایمان لایا تھا کہ نہیں؟ جی وہ شخص ایمان لایا یا نہیں؟ ہوپ فلی لایا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ سارے سائنس چیک کر رہا تھا اور بس یہ ایک آخری سائن رہ گیا تھا جو اس نے چیک کر لیا. تو مجھے فردر ڈیٹیل نہیں پتا، بٹ لک لائک ہی وڈ ہیو ایکسپٹڈ اسلام. پھر صبر از لائک رزق کہا جاتا ہے. رائٹ. اور یہ ہدایہ کی طرح سے ہے. رزق تو کہتے ہیں نا کہ آلریڈی ہمارا ریٹرن ہے. جب ہماری مدر کے اندر ہم اپنی مدر کے ووم میں تھے، رائٹ، اور جب روح پھونکی گئی تھی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اماؤنٹ آف رزق لکھ دیا گیا تھا. اور رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مائی لائف سپین، میں نے کتنا عرصہ زندہ رہنا، رائٹ، اور میں کیا اون کروں گی، لائک میری ویلتھ کیا ہوگی، رائٹ، کیا میں ارن کروں گی، وہ سب چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. میرے کتنے یعنی بچے ہوں گے، رائٹ، اور کس طرح کی لائف، وہ سب جو ہے نا ایوری تھنگ از آلریڈی ریٹرن ہوتا ہے. اور سبحان اللہ ہم انہی چیزوں کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، انہی چیزوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی ریٹرن ہے. رائٹ. تو لیکن ہدایات، اور اب یہاں پہ ہم صبر کو بھی اگر رزق کی کیٹیگری میں دیکھ رہے ہیں تو ہدایہ اور صبر یہ مانگنے سے ملے گا. یہ خود سے جو ہے وہ پلیٹ میں ڈال کے آپ کے آگے پیش نہیں ہوگا رزق کی طرح، بلکہ اس کے لیے بیک کرنا ہوگا، پلیٹ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا ہوگا ہمیں. آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن بہت ریوارڈنگ ہے. رائٹ. یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم رات کو سٹارز دیکھتے ہیں نا آسمان پہ شائن کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا امیوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. سبحان اللہ. اگر آپ تو ویسے اتنی پولوشن ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہمیں سٹارز نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے. اگر آپ کسی ایسے چھوٹے ایریے میں چلے جائیں اور پھر ذرا باہر نکل کے دیکھیں تو اٹس سو بیوٹیفل. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ اینجلز جیسے ہم اسکائی پہ سٹارز کو دیکھتے ہیں، اینجلز اسی طرح زمین پہ رائٹیس لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ شائن کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ کون سی یعنی روشنی ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی ایمان کی روشنی ہوتی ہے جو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر ہم یہاں پہ اگر عزم الامور کی دیکھیں،
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اڈاپٹ کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ان کاموں میں سے ہے جو عزم والے ہیں. یعنی اٹس ناٹ ایزی، اس کے لیے ہمیں اسٹیڈ فاسٹنس چاہیے ہوگی، کنسسٹنسی چاہیے ہوگی، صبر چاہیے ہوگا. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. پھر اس کے بعد وَلَقَدْ عَهِدْنَا، ہم نے وعدہ لیا اِلیٰ آدم من قبل، آدم سے، فَنَسِیَ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، and we did not find him lahu about this ahad azman. Subhanallah, what a complaint over here. ہمارا رب کمپلین کر رہا ہے کہ وہ اس وعدے کو بھول گئے. الستو بربکم قالوا بلا، right. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. So this is the آیا جو ہم کر رہے ہیں، حضرت لقمان کی نصیحت. پھر وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے صبر کیا اور پھر غفرا، اور لوگوں کے ساتھ اس نے forgiveness والے معاملات کیے. easily forgive someone، ہم تو grudges رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ عزم الامور ہے. فصبر، صبر کرو، کما صبرا، جیسا کہ صبر کیا کس نے؟ اولو العزم نے، من الرسول، from رسول. ولا تستعجل، اور do not haste، لہم، ولا تستعجل لہم. I don't know، اب اس کا یہ آگے something missing ہے، right. تو فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، سو رسولوں میں سے جنہوں نے اولو العزم اڈاپٹ کیا تھا ان کی طرح سے صبر کرو. اللہ اکبر. اور ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جو نبی ہے نا، جو وہ تو نبی ہے نا، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، تو ہم ممکن ہی نہیں ہے. اور ہم اپنا جو سٹینڈرڈ ہے نا دنیا کے لیے اتنا اونچا کر دیتے ہیں اور آخرت کے لیے اٹھا کے وہ نیچے لے آتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مثال ہے، انبیاء. سبحان اللہ. ہاں، اگر ہم ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ابیلٹیز نہ ڈالی ہوتی کہ ہم ان کو فالو کر سکیں تو پھر یہ یہاں پہ نہ ہوتی آیا، رائٹ. تو وی ہیو کیپیسٹی کہ ہم ان کو فالو کر سکیں. سبحان اللہ. ہاں جی، میرا خیال ہے 10-15 منٹس لے لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں یہ ان آیات کو. جی سسٹر میں اس کو ٹرائی کروں. آپ ہاں جی چلیں، گو ہیڈ. اوکے، یہ جو ہے سورہ آیا نمبر 18 ہے سورہ لقمان کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما ولا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخورا. تو یہ اس کے سایہ میں میکرو لیول پہ ہم دیکھیں تو اس کے اندر جملہ فعلیہ ہے ولا تسائر خدک للناس، اس کے بعد ایک اور جملہ فعلیہ ہے ولا تمشی فی الارض مراحا، اس کے بعد ان اللہ یحب کل مختال فخور. یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، اس کو جملہ تعلیلیہ بھی کہیں گے، اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہا من الاعراب. اب ہم مائکرو لیول پر جائیں گے تو واو جو ہے حرف عطف ہے، لا جو ہے حرف ناہیہ ہے، تو سائر جو ہے فعل مضارع مجزوم بی لا ناہیہ فاعلہ انتا. اور تو سائر جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، باب 2 ہے، باب تفعیل. سارا یسائر تسیرن،
اس کا ماضی مضارع اور مصدر ہے. خداکا جو سوری ہے یہاں تھوڑا سا میں آپ کو وہ کنیکٹ کر دوں. جی دیکھیے یہ ہے عین یہاں پہ رائٹ، تو ہمیں اس کو پروناؤنس کرنا ہے پراپرلی سوارا رائٹ. اب دیکھیں تو ایک ورڈ ہوتا ہے سورا، سارا یا ہاں سویٹ، تو وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ میننگ ہو جائیں گے اگر ہم اس کو ڈفرینٹلی پروناؤنس کر رہے ہیں رائٹ. تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے. ہم ہر چیز لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پروننسیشن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم ادروائز اس کے میننگز چینج کر سکتے ہیں رائٹ. تو رائٹ. خداکا جو ہے یہ مضاف ہے اور کاف جو ہے ضمیر متصل مضاف الیہ ہے. للناسی جو ہے جار مجرور ہے، مرکب جاری متعلق بالفعل ہے. اور اس کا ساتھ ساتھ تھوڑا ترجمہ بھی یہ ہوگا کہ اور تو تیڑا نہ کر اپنا رخسار لوگوں سے. پھر واو جو ہے حرف عطف ہے. لا تمشی، لا جو ہے اندر حرف ناہیہ ہے. تمشی جو ہے مدار مجزوم بی لا ناہیہ انتا، اس کا فائل ہے انتا. اور جو ہے تمشی جو ہے نا یہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے میم شین اور یا، اور یہ درابہ فیملی سے ہے. مشا یمشی مشین، اور اس کا مطلب ہے چلنا، ٹو واک. ولا تمشی فی الارضی، فی جو ہے حرف جر ہے اور ادی جو ہے مجرور ہے، اور مراحن جو ہے اس میں منصوب ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صفحہ ہے ایک مفعول مطلق کی جو کہ محذوف ہے. اور اس کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور نہ چل تو زمین میں. اگر یہ مفعول کی وہ ہے تو کین یو گیس کہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ مفعول مطلق اس کا ہوگا تو مشین ہونا چاہیے نا، مشین. ایگزیکٹلی، کیونکہ مشا ہے نا، جی جی تو جی مشا سے ریلیٹڈ ہی ہم نے اس کا مفعول مطلق لے کے آنا، مصدر لے کے آنا رائٹ. تو جی مشا جی سے مشین ہوگا، سو مشین مشین ہمارا ہن بیسیکلی ہو سکتا ہے. مشین رہا یا دیٹ میک سینس یا. یا اور تو اس کا ترجمے میں ہوگا اور نہ چل تو زمین میں مراہن، مطلب یہ کہ اجزا کر اکڑ کر اس کے بعد یہ ہے ان اللہ. تو انا جو ہے حرف نصب ہے، اللہ لفظ جلالہ اس میں انا ہے، اور ٹوگیدر یہ جو ہے مبتدا بن جائے گا. تو اب لا جو ہے لا ہے نافیہ ہے، یہ لا ہے نافیہ ہے. یحبو فعل مضارع معلوم فاعلہ ہوا مستتر. کلو مختال فخور، تو اس کے اندر کلہ جو ہے یہ اس میں منصوب ہے اور یہ مضاف ہے. مختالن جو ہے مضاف الیہ ہے. پھر اس کے بعد مختالن فخورن کو انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صفحہ ہے ایک موصوف کی جو کہ محذوف ہے. اب عبد المختالن اس طریقے سے نا، کیا مطلب اس کے پاس ایک کوئی موصوف ہے، اس کی یہ صفحہ 1 ہے، اور فخور کو جو کہا گیا ہے صفحہ 2. تو ٹوگیدر کلو مختالن فخور بیسیکلی مضاف الیہ ہے یحبو کا، اور پورا کا پورا لا یحبو کلو مختالن فخور جو ہے وہ جو ہے خبر انا ہے فی محل رفع. تو یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا خبر انا کے طور پر آ رہا ہے فی محل رفع. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر کسی خود پسند فخر جتانے والے کو. اور اگر آپ اس پوری آیت کا ترجمہ ایک ساتھ میں کروں تو وہ یہ ہوگا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ رکھ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل. بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. بیوٹیفل، ماشاءاللہ. یہ رخسار کا کیا مطلب، رخسار کہاں سے آئی یہاں؟ یعنی یہ کہ خطا کا، یہ چیک چیک کو کہتے ہیں. خدا اس چیک اور کا یور چیک. کیا. ٹھیک ہے، اس کو آپ منہ ٹیڑھا کرنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے منہ ٹیڑھا نہ کرو، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں نا میں گردن. ایکسپلین کرتی ہوں، نو ویریز. ہاں جی. یا جی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت بن کے بول رہے ہوتے ہیں رائٹ. جی رائٹ.
تو بیسیکلی دس از دا تھنگ، جب آپ بات ایسے کر رہے ہوتے ہو کہ لائک یو آر سم تھنگ رائٹ، اس کے لیے یہ بیسیکلی ایکسپریشن یوز کیا جاتا ہے. ایکسپریشن ہے جی. ہاں جی. جزاک اللہ. تو بیسیکلی یہ ان کی نصیحتوں میں سے یہ ہیں 2 اور نصیحتیں کہ بھئی آپ لوگوں سے اس طرح سے ایکٹ نہیں کریں اور اس طریقے سے آپ زمین پر نہیں چلیں جیسے کہ آپ بس بہت بڑی چیز ہیں، اور اگر آپ ایسا کام کریں گے تو یہ اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. بالکل. اچھا دیکھ رہے ہیں کہ جو نصیحت کے بعد وہ پھر اس کی ریزننگ بھی دیتے ہیں بیٹے کو، بتاتے جی ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا، رائٹ. ہم جی جی سم ٹائم جسٹ حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ بس ایسے نہیں کرو، اور وہ بچہ اگر پوچھ بھی لے کہ کیوں نہ کریں تو ہمارے پاس یا تو اتنا نالج خود نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں کرنا، رائٹ. تو ہم جسٹ بس ہم نے کہا ہے تو نہیں کرو، پیرنٹس کہہ رہے ہیں تو نہیں کرو، رائٹ. تو دس از یہ ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی، بلکہ ہمیں ایکسپلین دینا، ریزننگ دینی ہے بچوں کو کہ کیوں نہیں یہ کام کرنا. تو یہاں پہ انہوں نے ریزننگ دے دی کہ کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یا رائٹ. اور وہ پہلے اللہ کی توحید بھی سکھا دی، تقویٰ بھی سکھا دیا، صبر بھی سکھا دیا، رائٹ. تو جب جی یہ جی سب چیزیں ان پلیس ہوں گی تو پھر تو یعنی ہو جائے گا نا کہ ہاں اللہ کو نہیں ہے پسند تو یہ نہیں کرنا. سبحان جی اللہ. جی جی. لوگ تو یہ کہتے ہیں بحث مت کرو، ڈونٹ آرگیو، یا جو ایگزیکٹ جو کہہ دیا سمجھو. یا نہیں، دس از ناٹ. وہ ہماری ایج تھی، ہمارے ماں باپ چلو اگر یہ کہتے تو وہ ان کے پاس نالج نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت اس طرح سے چیزیں اوپن تھیں، لیکن الحمدللہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ شارپ ہیں اور لائک سارا اتنا ایکسپوئر ہے ان کے پاس، تو اب ریزننگ کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو جی جی پیرنٹس کو بھی ریزننگ دینی آنی چاہیے کہ کیسے ان کو ریزننگ دینی ہے. اچھا اب یہاں پہ آیو جان، جی 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 اچھا ان کے یہ ورڈز کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ اپنی اگلی آیا بھی کر لیں. جی تو جی جی انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ نیکسٹ کلاس میں اس کی ایکسپلینیشن ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے. جی 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 جزاک اللہ. اچھا اب اس میں سعارا، یہ اس کا فیملی 1 بنتی ہے. سعارا یا سعارو، کون سا باب بنے گا یہ؟ یس یہ تو فتح یفتح نہیں بنے گا. ہاں جی با فتح بنے گا یہ، ٹھیک ہے. سعارن اور سعائرن. پھر اس کے بعد جب ہم اس کو باب تفعیل میں لے کے جا رہے ہیں تب اس میں سعارا یسعیرو، سعارا. رائٹ، علم یعلم. اینڈ تسعیرن جو ہے اور مسعیرن، ٹھیک ہے، یہ اس کا اسم فاعل ہوگا. جی جی پھر اس کے بعد تمشا ولا تمشی، ولا تمشی سے یہ جو ہے بیسیکلی مشا یمشی، مشین. اچھا اب اس کا اسم فاعل ہم نے ابھی پہلے بھی دیکھا تھا، اسم منقوص، رائٹ. جب بھی کوئی جو ہے نا ورڈ اس یا پہ اینڈ ہو رہی ہے تو اس سے جو اسم فاعل کریٹ ہوگا وہ بیسیکلی اسم منقوص ہوگا. تو اس میں یہ ماشین جو ہے اس بیسیکلی اسم فاعل ہے اس کا، اور یہ ماشین رفع ورژن ہے. اس کا نصب ورژن کیا ہوگا کہ نصب ورژن میں اس کا یا جو ہم نے ڈراپ کیا تھا وہ دوبارہ اوپن اپ ہو جائے گا، وہ ماشین بن جائے گا. اور اس کا جر ورژن اگین ماشین ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کے ساتھ ال لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ الماشی. پھر اس کا یا جو ہے نا وہ واپس آ جائے گا. جی یاد ہے آپ لوگوں کو ہم نے قادی ورڈ کیا تھا، رائٹ، قدا. قدا میں بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے یا ہے. تو اب یہ قدا یقدی، اور پھر اس کا جو وہ قادن فائل ہوگا وہ قادن قادن بنتا ہے. قادن حرف علت ڈراپ ہو گیا ہے. ہاں جی قادن وہ ڈراپ ہوا ہے، اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس کو ایک ایکسٹرا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہ دے دیا گیا.
کسرہ دے دیا گیا تو یہ قادن بنتا ہے. اب یہ قادن جو ہے وہ ہم اس کو جر نہیں کہیں گے, rather this is رفع ورژن. Yeah. Oh یہ yeah. ہمیں کیسا پتا چلے گا استاد پھر کیا کیسے پتا چلے گا؟ کہ رفع ہے؟ وہ کانٹیکس بتائے گا نا آپ کو, کانٹیکس بتائے گا کہ یہ یہاں پہ فار ایگزامپل اگر میں کہوں ہوا قادن, رائٹ, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ہوا مبتدا ہے اور قادن کیا ہے؟ اس کے کور ہو گئے خبر ہے, اور خبر کیسی فی محل کون سا رفع. اسٹیٹس ہوتی ہے؟ رفع میں ہوگی رفع رفع میں ہوگی. تو تو آپ یہ اس کو کہیں گے فی محلی رفع. رفع ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر میں اس کو کیا کہتے ہیں, جر تو خیر نظر آ ہی جائے گا, جر تو اگر آپ کو نہ بھی پتا ہو تو آپ کہیں گے یہ جر ہے, لیکن جب یہ وہ جو ہے نصب بنے گا تو کیا ہوگا, یہ اس کا یا دوبارہ واپس آ جائے گا سیم اسی طرح ماشین کی طرح, تو یہ بن جائے گا قادین. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہاں پہ قادین بن جائے گا, میں کہوں انا قادین, رائٹ, تو یہ اس کا نصب ورژن ہے. اور پھر اسی طرح جر ورژن سیم یہی ہوگا. سو یہ ہر منقوص کے ساتھ جو بھی یہ ناقص ورب ہے فیملی ون میں, تو اس کا جب بھی ہم یہی سم فائل بنا رہے ہیں تو دیٹ گونا ہیپن. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نیکسٹ ورڈ مارہا. مارہا ہوتا ہے لائک ایک اسپیشل واک ہوتی ہے, یہ اس کے ابھی ہم اس ڈیٹیل میں دیکھیں گے. گھوڑے کی ایک خاص بریڈ ہے جس کو ایک خاص طریقے سے چلنا سکھایا جاتا ہے. دیکھا ہے کبھی پریڈ میں ہم دیکھا کرتے تھے پاکستان کی پریڈ میں, رائٹ, جو 23rd مارچ سوری, رائٹ, وہ پریڈ ہوا کرتی تھی اور اس کیٹ پریڈ واک, میں دیکھتے جی کیٹ واک گھوڑے نہیں نہیں اسپیشل طریقے سے انسانوں میں کیٹ واک, ہاں انسانوں میں کیٹ واک, گھوڑے کی تو وہ جو ہوتی ہے چال وہ اچھل اچھل کے چلتا ہے, لیکن میں نے کہا انسانوں میں کیٹ واک کین بی سے انسانوں نہیں وہ یہاں پر کیٹ واک نہیں ہے, مرہن یعنی ایسی چال جس سے نا اس کا تکبر نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی یا ٹرمپنٹلی آپ نے اب آپ نے ایک بہت پیارا سا جو ہے نا وہ ڈریس پہنا ہوا ہے کسی برانڈ کا, رائٹ, اور آپ نے بہت ایکسپینسو پرس اٹھایا ہوا ہے, بہت ایکسپینسو آپ نے جو ہے نا وہ شو پہنا ہوا ہے, رائٹ, تو آپ یہ جب جو باہر چلیں گے ماڈلنگ تو میں واک ہوتی ہے نا, یہ میرا مطلب ہے ماڈلنگ میں جو کیٹ واک ہو رہی ہے تو وہ اتراک ہی چل رہے ہوتے ہیں, چل رہی ہوتی ہیں. یا ایگزیکٹلی, تو وہ جو ہے نا بیسیکلی دیٹ از دا واک, کہ جب آپ جو ہے نا وہ ایک پرائڈ کے سینس میں جو ہے نا وہ کہ میں دوسروں سے ڈفرینٹ ہوں, رائٹ, لک ایٹ می وٹ آئی ہیو, تو دیٹ کائنڈ آف واک. یہ اگر قارون کا وہ کیا کہتے ہیں اسٹوری یاد ہو, رائٹ, تو وہ بھی تو یہی کر رہا تھا نا کہ وہ اپنی ساری ویلتھ لے کے نکلا تھا اتراتا ہوا. تو بیسیکلی دیٹ از دا آئیڈیا کہ اپنی چیزوں پہ, اپنی بلیسنگز پہ کو بوسٹ کرنے کے انداز میں جب آپ چل رہے ہوں تو وہ چیز اس میں آ جاتی ہے. اچھا, ماریہا یمراہو کون سا باب بنتا ہے یہ؟ سمیع یسمعو سامیہ یسمعو, ٹھیک ہے, اور پھر اس سے مرہن یا مارہن, ٹھیک ہے, یہ اس کا وہ بنے گا. اور ماریہن boastful walk, the one who is walking boastfully, وہ ہوگا ماریہن, رائٹ. اور پھر یہ ماریہا اور سیم اس سے فاریہا بھی ایک ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ بہت خوشی میں, اور اس میں بھی جو ہے نا یہ فخر اور یہ کیا کہتے ہیں آسپیکٹ آ جاتا ہے.
لیکن فاریحہ تھوڑا سا کم لیول کا ہے، ماریحہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی لیول کا ہے. So فاریحہ یفرح فرحتاً, we have sister Farhat here, right? So now you know where your name is coming from. اور فارحن اور فرحان بھی نام رکھتے ہیں ہم. میری اپنی سسٹر کا نام بھی فرحت ہے. تو یہ بیسیکلی یہ بھی جو ہے نا ایک جوائے فل واک میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد دا ورڈ مختال کہ اگر ہم روٹ لیٹر دیکھیں، احبا بیچ میں رہ گیا. یحبو کون سا باب لگ رہا ہے یہ؟ اسلم. اسلمہ. جی. اور یہ ہم ابھی سیکھیں گے بیسیکلی یہ حبا، ہا با اینڈ با. حبا جو ہے وہ اس کی فیملی 1 ہے. ٹھیک ہے، اب فیملی 1 ہے لیکن آپ کو شدہ نظر آ رہا ہے. دس از اسٹرینج. سو بیسیکلی روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا با اینڈ با. ٹھیک ہے، پھر ان کو مرج کر دیا تو وہ حبا بن گیا. اب وہ حبا سے جب ہم اس کو فیملی 4 میں لے کر آ رہے ہیں تو یہ بنے گا احبا. احبا یحبو. ہونا چاہیے تھا یہ اسلمہ احبابا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ احبابا یحببو. احبابا اسلمہ. ٹھیک ہے، احبابا. لیکن اس کے اندر چینجز آئیں کیونکہ احبابا وہ بہت فلوئنٹ نہیں ہے، ایزی نہیں ہے آپ کی ٹنگ پہ، تو اس کی وجہ سے وہ احبا بن گیا. اس با نے جو ہے نا وہ اپنی حرکہ اس کو دے دی، رائٹ. اور پھر ان 2 با کو آپ مرج کر دیا تشدید کے ساتھ تو وہ بن گیا احبا. سو اسی طرح سے احبا سے پھر وہ یحبو بنے گا، اس کا مضارع ورژن. یہ مضاف کہلاتے ہیں شاید. جی ہاں جی، اس کو مضاف کہتے ہیں کیونکہ مضاف کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی، ناٹ مضاف جی مضاف الیہ. نہیں وہ نہیں، وہ دوسرا مضاف ہوتا ہے، وہ یس، الگ ہے. اس کو عین سے لکھتے ہیں، جی رائٹ. اور یہ دعا سے سوری میں مضاف مضاف الٹا کر رہی ہوں. اس کو جو ہے وہ وداؤٹ عین لکھتے ہیں، جی. اور یہ والا جو ہے اس وہ میں این عین لگتا ہے، این سے، این سے. اس میں ایک یا مضاف مضاف. مضاف ہاں یا بالکل اٹ ساؤنڈ لائک سیم بٹ ہاں اس کا مضاف اور مضاف مضاعف. اور یہ قرآن میں مضاعف. یہ ورڈ بھی یوز ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ تمہاری چیریٹی جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو تو ایک احبا، ایک برین اگر تم اس کو اسپینڈ کرتے ہو تو میں اس کو ملٹی پلائی کر دوں گا 70 ٹائمز، رائٹ. تو یہ مضاعف مین ملٹی پلائی کرنا. ملٹی اب پلائی. یہاں پہ کیا ملٹی پلائی ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ 2 بات ہے ان کو ملٹی پلائی کر دی ہے، رائٹ. تو اس لیے اس کو مضاف بولا جاتا ہے. جی. similar last 2 letters. جی. سو احبا یحبو اینڈ دین احبابن، یہ اس کا مصدر ہے. اور محبن ہم کہتے ہیں محب وطن، رائٹ، وہ بہت محب وطن ہے. سو دیٹ از دا پرسن ہو لوز، وہ محبن ہوگا. اچھا، یہ تو پھر اس کے بعد مختال. مختال جو ہے وہ اختالا. اور بیسیکلی اگر اس کے ہم روٹ پہ جائیں تو خا یا اینڈ لام آر دا روٹ لیٹر. خا یا لام سے وہ خالہ بنا، ناٹ خالہ جو ہماری خالہ ہیں وہ ہا کے ساتھ ہوتا ہے، رائٹ. دس از خالہ یا خالو، خالہ یا خالو. اور خیلن، خیل اس کو ہورس کو بھی کہا جاتا ہے. اور خالون would be the پرسن. اور خیالہ کیا ہوتا ہے؟ خیال کرنا، امیجن کرنا. ہم اردو میں بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. اور اختال پھر یہ فیملی اس میں آ رہا ہے اقترابہ فیملی میں.
सो इख्ताला बनेगा ये इख्ताराबा फैमिली में, यख्तीलु, इख्तियालन, और इसका इसम फाइल मुख्तालुन बनेगा। होना मुख्तायिलुन चाहिए था, लेकिन उसका या ड्रॉप किया जाएगा और ये बन जाएगा मुख्तालुन। तो ये इसम फाइल है फ्रॉम इख्ताराबा फैमिली से, ऑन द पैटर्न ऑफ मुख्तारिबुन, मुख्तारिबुन नॉट मुक्ति, ये टाइपो है, मुख्तारिबुन। ठीक है, तो ये मुख्ताल जो इमेजिन समवन हु इज वेरी इमेजिनरी, वो अपने आप को बहुत हाई यानी फील करता है, राइट, अपने आप को कोई चीज समझता है, इमेजिन हिमसेल्फ समथिंग, सो उससे इसको आप याद रखेंगे। फिर फखूर, फखूर कौन सा सीगा है? फऊल का सीगा है, राइट, फऊल। और फऊल जो है वो एक सीगातुल मुबालगा कहलाएगा। फखरा, यफखरु, फखरन और फाखिरुन, और फिर उससे फखूर जो है वो उसका सीगातुल मुबालगा। ठीक है, ये हो गया। और सो वला तुसाइर खद्दाका लिन्नासी के जो है ना वो इसकी इस इम्प्रेशन को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हमारे पास नहीं है टाइम। वला तमशी फिल अर्दी मारहा, और ना ही तुम जमीन पे जो है ना वो अकड़ के चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अब यहाँ पे इन्नल्लाह इंडीड अल्लाह, ये हमारा मुब्तदा हो गया। ला युहिब्बु ही डज नॉट लाइक, ठीक है। कुल्ला वो ग्रामेरियन या स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली अब्दिन मुख्तालिन फखूर जो है ना, यानी अब्द जो है यहाँ पे मिसिंग है, वो हिडन है, अंडरस्टूड है। जब मिसिंग कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो इतना ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो कुल्ला अब्दिन मुख्तालिन फखूर, हर वो अब्द जो मुख्ताल है और फखूर है, अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता। ये बेसिकली इसके मीनिंग है। और मुख्तालिन को हम कहेंगे कि ये इसकी सिफा नंबर 1 है, राइट, और फखूर जो है वो उसकी सिफा नंबर 2 है अब्दिन की, राइट। तो हर वो अब्द जो मुख्ताल है और फखूर है। अब हम इनको क्यों नहीं कह रहे कि ये मौसूफ सिफा है एक दूसरे के, मुख्ताल एंड फखूर? दोनों सिपाही है ना उस्ताद, फिर हम लोग इसे कैसा बोल सकते हैं कि मुख्तार को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है फखूर। एग्जैक्टली अब दूसरी एक चीज और इसमें हम अब से याद करें कि मुख्ताल जो है वो ये तो खैर इसम फाइल है, फखूर जो है वो सीगातुल मुबालगा है। तो अभी हम जब सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह इन सारे सीगों का आपको पता चलेगा। तो बेसिकली कोई भी सीगातुल मुबालगा हो या सिफातुल मुशब्बा भी एक होती है, जैसे रहीम जो है ना, रहीम पैटर्न, फाइल पैटर्न, इसको कहते हैं ये सिफातुल मुशब्बा है। तो ये सिफातुल मुशब्बा होगी या सीगातुल मुबालगा हो गए, ये बेसिकली मौसूफ सिफा नहीं बनते हैं, राइट। तो वो आपस में एक दूसरे के मौसूफ सिफा नहीं बनते। तो ये सिफा तो बन रही है यहाँ पे, लेकिन ये मौसूफ नहीं बनेगी। यानी आप ये कहें कि अच्छा सिगातुल मुबालगा कोई पैटर्न है और दूसरा सिफातुल मुशब्बा का पैटर्न है कि ये आपस में मौसूफ सिफा बन रहे हैं। इसीलिए हम जब अल्लाह ताला के दो नाम आ रहे होते हैं तो क्योंकि वो मोस्टली या तो वो सिफातुल मुशब्बा होती है, राइट, या फिर वो सिगातुल मुबालगा होता है, और इसी वजह से हम उसको कह रहे होते हैं कि ये मौसूफ सिफा आपस में नहीं बन सकते, राइट, क्योंकि ये यानी डिफरेंट पैटर्न है और बेसिकली और जो सेंस बन रही है कि ये एक दूसरे को डिस्क्राइब भी नहीं कर रहे, राइट। मुख्ताल इज डिफरेंट कैटेगरी और फखूर इज डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है।
جی اچھا اور کیا ہے یہ پھر ہم اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اچھا میں نے میرا خیال ہے وہ نیکسٹ آیا یہاں پہ ڈالی بھی نہیں. 19 آپ کی 19 ہے نا لاسٹ والی. نہیں میں نے 19 یہاں پہ رکھی ہی نہیں ہے. چلو اوکے انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس کریں گے. جی جی آپ جی اس کو ذرا فارورڈ کر دیجیے گا PDF. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ میں کر دوں گی. چلیں اوکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں اپنی کلاس کو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک 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 ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.